خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خوب سورہ مبارکہ انفال پڑھ رہے تھے۔ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس سورہ کے محتوا کیا ہے، مطالب کیا ہیں، عناوین کیا ہیں، اس سے آشنا ہوئے اور شان نزول کیا ہے اس سورہ کا اس سے بھی واقف ہو چکے ہیں۔ آیات اور آیتوں کے ترجمے اس کو بھی پڑھ لیا۔ اب نوبت تفسیر کی ہے، باری تفسیر کی ہے۔ جو آیتیں ہم نے پڑھی ان آیتوں میں مومنوں کی 5 صفتیں، 5 خصلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ 5 صفت ویجے مومنان، مومنوں کی 5 خصوصیات، 5 صفتیں، 5 خصلتیں در آیہ گزشتے بے تناسب گفتگویی که در امر غنائم میان بعضی از مسلمانان روی داده بود سخن از تقوی و پرهیزگاری و ایمان به میان آمد۔ کہنے کہ گزشتہ آیت میں جیسا کہ آپ آشنا ہوئے کہ کچھ مسلمانوں کے درمیان غنائم کو لے کر کے کچھ کہا سنی ہو گئی تھی، کچھ بحث و تکرار ہوئی تھی۔ اسی مناسبت سے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تقوی کی بات کی گئی، پرہیزگاری کی بات کی گئی اور پھر ایمان کی بات کی گئی ہے، تاکہ تقوی اور ایمان کے ذریعے سے جو گفتگو اور جو کہا سنی ہوئی اس کی وجہ سے دلوں میں جو تھوڑی سی کھٹاس پیدا ہوئی، جو تنفر پیدا ہوا، جو اختلاف پیدا ہوا، اس کو دور کیا جا سکے۔ در آئے گزشتہ آیت میں جو آیت پہلے گزر چکی ہے اس میں بے تناسب گفتگو کے اس گفتگو اس بات چیت کی مناسبت سے کہ جو گفتگو جو بات چیت در امر غنائم غنیمت کے سلسلے میں میان بعضی از مسلمانان بعض مسلمانوں کے درمیان روی دادے بود پیش آئی تھی، جو گفتگو ہوئی تھی، جو بات چیت ہوئی تھی، سخن از تقوی و پرہیزگاری و ایمان بمیان آمد، پرہیزگاری، تقوی اور ایمان کی بات کہی گئی۔ برائے تکمیل ان موضوع، اس موضوع کو کامل کرنے کے لیے، اس موضوع کی تکمیل کے لیے در آیات مورد بحث، اب جن آیتوں کو ہم مورد بحث قرار دینے جا رہے ہیں، جن آیات کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں، ان آیات میں صفات مومنان راستین و حقیقی در عبارات کوتاہ و پرمعنی بیان شده است۔ سچے اور حقیقی مومنوں کی صفات کو مختصر اور پرمعنی عبارت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جو آیتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جن آیتوں کو ہم نے مورد بحث قرار دیا ہے، ان آیتوں میں حقیقی اور سچے ایمان والے کون ہیں، ان کی صفات کیا ہے، ان کی خصلتیں کیا ہیں، اس کو مختصر عبارت میں اور پر معنی عبارت میں ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ در این آیات خداوند به 5 قسمت از صفات برجسته مومنان اشاره کرده۔ ان آیتوں میں خداوند متعال نے صاحبان ایمان کی 5 برجستہ، بڑی اور واضح صفتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ نے ان آیتوں میں صاحبان ایمان کی 5 بڑی
اور برجستہ صفتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب یہ جو 5 صفتیں ہیں، ان 5 صفتوں میں سے 6 قسمتیں عام، اس کا 3 حصہ یعنی 3 صفتیں جنبہ روحانی و معنوی و باطنی دارت، یہ روحانی، معنوی اور باطنی پہلو رکھتے ہیں۔ ان صفات کا تعلق روحانیت سے ہے، معنویت سے ہے، انسان کے باطن سے ہے۔ وہ 2 قسمتیں عام اور 2 صفتیں، 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو جنبہ علمی و خارجی، جو علمی اور خارجی پہلو رکھتی ہیں، جن کا تعلق عمل علم سے ہے اور خارج سے ہے۔ قسمت اول عبارتاً، اب وہ 3 صفتیں، وہ 3 خصلتیں کہ جن کا تعلق روحانیت سے، معنویت سے اور باطن سے ہے، وہ یہ ہے: احساس مسئولیت، ذمہ داری کا احساس، وظیفے کا احساس، و تکامل ایمان، ایمان کا کامل ہونا، و توکل اور توکل، یہ وہ 3 صفتیں ہیں، یہ وہ 3 عادتیں اور خصلتیں ہیں جن کا تعلق مولانا روحانیت سے ہے، معنویت سے ہے، باطن سے ہے۔ احساس مسئولیت، تکامل ایمان اور توکل، یہ صاحبان ایمان کی 3 برجستہ صفتیں ہیں، اور یہ تینوں صفتیں، یہ تینوں خصلتیں انسان کی معنویت، روحانیت اور اس کے باطن سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ 2 قسمتیں دیگر، اور دوسری جو صفتیں، 2 صفتیں ہیں کہ جو یہ ہیں: ارتباط با خدا و ارتباط و پیوند با خلق خدا، خدا کے ساتھ رابطہ اور خلق خدا کے ساتھ رابطہ، یہ 2 خصلتیں علمی اور خارجی پہلو رکھتی ہیں، ان کا تعلق علم سے اور خارج سے ہے۔ نخست میگوید، سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے: مومنان تنہا کسانی ہستن کے، ایمان والے بس وہ لوگ ہیں کہ جو ہر وقت نام خدا بردے می شود، کہ جب بھی خدا کا نام لیا جاتا ہے، دلہائے آنہا به خاطر احساس مسئولیت در پیشگاہ است، خدا کے سامنے مسئولیت کی، ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے ترسان می گردد، خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ انسان خدا کے برابر کیا ذمہ داری، کیا مسئولیت رکھتا ہے، اس مسئولیت کا احساس صاحب ایمان کو کیا کرتا ہے مولانا؟ دل کو ہلا دیتا ہے، دل میں ڈر اور خوف پیدا کر دیتا ہے کہ مجھ سے یہ ذمہ داری، مجھ سے یہ وظیفہ صحیح طریقے سے انجام پائے گا یا نہیں۔ انما المؤمنون الذین، بس ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو اذا ذکر اللہ، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، خدا کو یاد کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے احساس مسئولیت کی وجہ سے۔ اب یہاں سے الفاظ کے معنی: وجل ہم حالت خوف و ترس میں انسان دست می دیا، وجل حالت خوف کو کہتے ہیں، حالت ترس کو کہتے ہیں۔ انسان کے اندر جب خوف پیدا ہوتا ہے، جب انسان خوف کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مولانا وجل۔ وجل ہم حالت خوف و ترس کے، وجل وہی خوف اور ڈر کی حالت ہے کہ بے انسان دست می دہد، کہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، کہ سرچشمے آن یکی از ان 2 چیز ہے، کہ جس کا سرچشمہ 2 چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ انسان کے اندر جو ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے وہ بلا وجہ نہیں ہوتا، ہر ڈر اور خوف کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سرچشمہ ہوتا ہے۔ تو صاحبان ایمان کے دلوں میں ذکر خدا کے وقت جو خوف پیدا ہوتا ہے،
اس خوف کی وجہ کیا ہے، اس کا سرچشمہ کیا ہے، کس وجہ سے صاحبان ایمان یاد خدا کے وقت ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کا سرچشمہ دو چیزوں میں سے ایک، نمبر ایک، گاہی بخاطر درک مسئولیت ہا، کبھی کبھی مسئولیت کے درک کرنے کی وجہ سے، احساس مسئولیت کی وجہ سے، احساس ذمہ داری کی وجہ سے کہ میرے اوپر جو وظیفہ ہے، میرے اوپر جو ذمہ داری ہے یہ بڑی سنگین ہے، میں اس وظیفہ اور اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے قابل ہوں یا نہیں، مجھ سے ہو سکتا ہے یا نہیں، یہی احساس مسئولیت خوف زدہ کر دیتا ہے۔ وہ احتمال عدم قیام بوظائف لازم، اور وظائف لازم کے عدم قیام کا احتمال کہ ذمہ داری اور وظیفہ تو میرا معین ہو گیا ہے، اب میں اس وظیفے اور اس ذمہ داری کے لیے اقدام کر سکتا ہوں یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے یہ ذمہ داری پوری نہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنا یہ وظیفہ انجام نہ دے پاؤں۔ خدا کے مقابلے میں، خدا کے برابر، خدا کی طرف سے انسان کو جو ذمہ داری اور مسئولیت لازم دی گئی ہے سلام علیکم۔ اس کے عدم قیام کی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا یہ کیا تفسیر چل رہی ہے؟ جی تفسیر چل رہی ہے، جی ہاں۔ ٹھیک مولانا، تو یہ پہلی وجہ ہے صاحبان ایمان کے دلوں میں ذکر خدا کے وقت خوف پیدا ہونے کی، یہ پہلی وجہ ہے۔ صاحبان ایمان کے دلوں میں ذکر خدا کے وقت جو خوف پیدا ہوتا ہے اس خوف کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، احساس مسئولیت، اور اس مسئولیت کے عدم قیام کا احتمال کہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی یہ مسئولیت ادا نہیں کر پاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں اس ذمہ داری کو نبھا نہ پاؤں۔ وگاہی بخاطر در کے عظمت مقام و توجہ بے وجود بے انتہا و پر محبت اوس، اور کبھی کبھی ڈر اور خوف کی وجہ اور اس کا سرچشمہ خدا کے مقام کی عظمت کا ادراک ہے، عظمت الہی کا ادراک، مقام خدا کا ادراک۔ انسان جب خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اور معرفت جب بلند درجے کی، اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، تو یہ معرفت انسان کے دلوں میں ہمیشہ مولانا خوف ایجاد کرتی ہے کہ وہ عظیم ذات، وہ عالی مرتبہ ذات، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، میں اس کے لیے کچھ کرنے جا رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی دی ہوئی ذمہ داری کو، اس کی طرف سے معین کیے گئے وظیفے کو انجام دینے کے بعد بھی، مولانا سمجھ رہے ہیں، یہ جو خوف کا سرچشمہ ہے دوسرا والا، سمجھ رہے ہیں، یہ پہلے والے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ پہلے والے میں انسان کی توجہ اپنی ذمہ داری اور مسئولیت کی طرف ہوتی ہے، خدا کی طرف کم ہوتی ہے۔ میں اپنی ذمہ داری کو، اپنے وظیفے کو، میرے اوپر جو فرائض ہیں اس کو انجام دے پاؤں گا یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ میں انجام نہ دے پاؤں، اس لیے خوف زدہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس کی طرف سے یہ مسئولیت اور یہ ذمہ داری دی گئی ہے، یہ مسئولیت اور یہ ذمہ داری دینے والا بڑا عالی مرتبت ہے، اس کی عظیم شان ہے، وہ عظیم مرتبے والا ہے، کہ ایسا نہ ہو کچھ کوتاہی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ چھوٹ جائے گا، یا اگر انجام وظیفہ کر بھی دیا، مسئولیت کو نبھا بھی دیا، تب بھی انسان کیا رہتا ہے؟ خوفزدہ، یہ تو خدا مجھ سے نہیں ہو پایا، تیرے شایان شان، جس طریقے سے تو چاہتا تھا اس طریقے سے، سمجھ رہے؟
یعنی دوسرے مرحلے میں احساس مسئولیت کی وجہ سے انسان کے اندر خوف پیدا نہیں ہو، مسئولیت دینے والے کی عظمت اور اس کے مقام کی معرفت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وگاہی اور کبھی کبھی خوف کا سرچشمہ بخاطر درک عظمت مقام کے درک کی وجہ سے و توجہ بے وجود بے انتہا و پر محبت اوس اور خدا کی پر حیبت اور بے انتہا وجود کی طرف توجہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوف کا سرچشمہ عظمت مقام کے درک اور خدا کی باہیبت اور بے انتہا وجود کی طرف توجہ کی وجہ سے، انسان جب خدا کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کے مقام کو دیکھتا ہے، اس کے وجود کی ہیبت کو اور بے انتہائی کو دیکھتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو بڑا ناچیز، بڑا سبک، بڑا ضعیف اور کمزور سمجھتا ہے، اور دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا۔ ٹھیک واضح ہے یہاں تک؟ توضیح ان کے، اب اس کی توضیح، اس کی تفصیل، اس کی وضاحت۔ گاہ ہمی شود انسان به دیدن شخص بزرگی که راستی از هر نظر شایسته عنوان عظمت اسمی رود، شخص دیدار کننده گاهی آنچنان تحت تاثیر مقام پر عظمت او قرار می گیرد که احساس یک نوع وحشت در درون قلب خویش می نماید۔ یہ مثال دے رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بڑی شخصیت سے روبرو ہونے کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ ایسا شخص کہ جس کی شخصیت ہر عنوان سے، ہر اعتبار سے قابل عظمت ہے، بڑی عظیم ہے، جب اس کے دیدار کے لیے جاتا ہے، جب اس کے سامنے جاتا ہے، اس کی طرف جب توجہ کرتا ہے، اس کے مقام اور اس کی عظمت کی وجہ سے تحت تاثیر واقع ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا شان۔ اور پھر ایک طریقے کا ڈر، ایک طریقے کا خوف انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اچانک ابھی فرض کر لیں آپ، کوئی مرج تقلید ہو، آغا سیستانی، آغا خامنہ ای دامت برکاتہ ہوں، ان سے دیدار کا موقع مل جائے، ان کی بارگاہ میں آپ کو جانا ہو، ان کے پاس آپ کو جانا ہو، جیسے ہی آپ پہنچیں گے ان کے مقام اور ان کی عظمت کی طرف جیسے ہی آپ کی توجہ ہوگی، دل میں ایک خوف پیدا ہوگا، ایک ڈر پیدا ہوگا۔ بس کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، امام سامنے آ جائے، یا ہم چاہیں امام کے سامنے امام سے ملاقات کے لیے، تو اگر ہم امام کی عظمت کو، ان کے مقام کو پہچانتے ہیں، تو یہ مقام اور عظمت کی معرفت مولانا ہمیں متاثر کرے گی۔ جیسے ہی سامنے جائیں گے اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ دل کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے، تجربہ کیا ہوگا آپ نے زندگی میں کہ کبھی کسی بڑی شخصیت سے ملاقات کا موقع ملا ہو، جب آپ گئے ہو روبرو، تحت تاثیر واقع ہوئے ہو، متاثر ہوئے ہوں، اور پھر آپ کے دل کے اندر ایک آتے رہتے ہیں مہمان، بڑے بڑی شخصیتیں آتی ہیں، بڑے بڑے علماء آتے ہیں کہ نہیں آتے، تو کبھی ایسا ہوا کہ نہیں کہ سامنے گئے ہوں تو ایک دم سے بالکل لرز گئے ہو، کانپ گئے ہو، دل میں ایک خوف پیدا ہوا ہو، حیرت ہوتا۔ یہ توضیح دے رہے گا ہمی شبد، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بدید شخص بزرگی، کہ انسان ایک کسی بڑے شخص کو، بڑی شخصیت کو، بڑے انسان کو دیکھنے کے لیے، کہ راستی از ہر نظر شائستہ عنوان عظمت است، کہ جو حقیقت میں ہر اعتبار سے عظمت کے قابل ہے، جو ہر لحاظ سے عظیم ہے، اس کے دیدار کے لیے جاتا ہے، اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو شخص دیدار کنندے، تو جو دیدار کرنے والا ہے، جو سامنے جانے والا ہے، جو زیارت کرنے والا ہے، گاہی انچنان تحت تاثیر مقام پر عظمت او قرار میں گرد، کبھی کبھی اس کے باعظمت مقام کی وجہ سے اس طریقے سے متاثر ہو جاتا ہے کہ احساس یک نوع وحشت
کہ ایک طریقے کی وحشت، ایک طریقے کے ڈر کا احساس در درون قلب خویش میں نمایت اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کے سامنے جاتا ہے، اس کے مقام اور اس کی عظمت سے متاثر ہو کر کے اپنے دل کے اندر خوف کا احساس کرتا ہے۔ تا انجا کی بے ہنگام سخن گفتگ، یہاں تک کہ گفتگو کرتے وقت جب اس سے بات چیت کرتا ہے تو لکنت زبان پیدا می کند، تو زبان میں لکنت آ جاتی ہے، زبان صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی۔ وحتی گاہی حرف خود را فراموش میں نمائے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لکنت کے ساتھ بھی نہیں بول پاتے، بلکہ جو بولنا ہوتا ہے اسے بھول جاتے ہیں، جو کہنا ہوتا ہے۔ وحتی گاہی، یہاں تک کہ کبھی کبھی حرف قدرہ اپنی بات کو فراموش میں نمائے، انسان بھول جاتا ہے کہ کیا کہنا تھا مجھے۔ ہر چند آن شخص بزرگ نہایت محبت و علاقے را بے او و ہمیں دارد، اگرچہ وہ سامنے والا شخص کہ جس کے دیدار کے لیے ہم گئے ہیں وہ ہمارے ساتھ مہر محبت، بلکہ سب کے ساتھ مہر محبت رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، ہمیں چاہنے والا ہو، ہمیں پہچاننے والا ہو، ہمارے ساتھ مہر محبت رکھنے والا ہو، پھر بھی اگر با شخصیت ہے، عظیم ہے، با مقام ہے، تو مولانا اس کے سامنے جب جائیں گے تو اس کے عظمت اور اس کے مقام کی وجہ سے متاثر ہو جائیں گے۔ با کار خلافی نیز از این شخص سر نہ زده است، اگرچہ اس شخص کے سامنے کوئی خلاف کاری بھی ہم نے نہ کی ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی بے ادبی نہ کی ہو، کسر شان نہ کی ہو، تب بھی یہ ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ ہم سے محبت کر رہا ہے، چاہتا بھی ہے وہ، اور ہم نے بھی کوئی گستاخی نہیں کی، ہم نے بھی کوئی خطا نہیں کی، پھر بھی اس طریقے کا احساس ہوتا ہے۔ ان نو ترس باستاب و عکس العمل در کے عظمت است، کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے کا ڈر، اس طریقے کا خوف کہ جہاں مولانا بظاہر خوف کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی ہے، کیوں خوف ہونا چاہیے؟ وہ مہربان ہے، وہ لطف و کرم کرنے والا ہے، وہ نرم دل ہے، وہ ہمیں پہچانتا ہے، وہ ہر ایک سے مہر و محبت کرنے والا ہے، اور ہم بھی اتفاق سے اس کے سامنے جا رہے ہیں تو کسی طریقے کی بے ادبی نہیں کر رہے ہیں، کسی طریقے کی گستاخی نہیں کر رہے ہیں، کسی طریقے کی کوئی خطا نہیں کر رہے ہیں، پھر ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر کیوں ڈر پیدا ہو رہا ہے؟ اس طریقے کے جگہوں پر اس طریقے کا جو ڈر کی جو یہ قسم ہے کہ ایسے لوگوں سے بھی ڈر پیدا ہو جاتا ہے، دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ ڈر کے عظمت کا رد عمل اور عکس العمل ہے، معرفت مقام کی وجہ سے ایسا ہے، کیونکہ وہ بڑا باعظمت ہے، وہ بڑا عالی قدر ہے، وہ بڑی شان والا ہے، وہ بڑی مرتبے والا، اور ہم اس کے مرتبے کو، اس کی شان کو، اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ یہی اس کی عظمت کی پہچان اور معرفت دل میں خوف پیدا کر رہی ہے، اللہ خوف کی اور کوئی وجہ نہیں۔ ٹھیک، چلو قرآن مجید میں گوجت، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، مولانا اگر ان قرآن را برکوہ نازل میں کردیم، قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، پہاڑ پہ اتار دیتے، تو پہاڑ بھی خاشع و ترسان از خوف خدا شگافتے میں شد، تو پہاڑ بھی خدا سے خوف اور خشوع کی وجہ سے ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔
پہاڑ بکھر جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ مولانا پہاڑ خوف خدا سے کیوں بکھرتا؟ یعنی پہاڑ بھی عظمت خدا سے واقف ہے، یا یوں کہا جائے عظمت قرآن سے واقف ہے۔ پہاڑ بھی جانتا ہے کہ قرآن میں گرانی کتنی ہے، پہاڑ بھی جانتا ہے کہ قرآن کتنا باعظمت ہے، قرآن کتنا گران قدر ہے۔ پہاڑ کے اوپر اگر قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ بھی خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ریزہ ریزہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ریزہ ریزہ ہونے کی وجہ در کے عظمت ہے۔ ٹھیک، ونسبی خانم، اور اسی طریقے سے ارشاد ہوتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ بس اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے علماء ہیں۔ تنہا بندگان عالم و آگاہ از عظمت خدا از او می ترسن، کہ خدا کے بندوں میں سے صرف جو بندے اس کے عالم ہیں، آگاہ ہیں، علم و دانش رکھتے ہیں، آگاہی رکھتے ہیں، وہی اس سے ڈرتے ہیں۔ اب دیکھو کس طریقے سے حصر کیا گیا ہے خدا سے ڈرنے والوں کا۔ بندگان خدا ہزاروں طریقے کے ہیں، لیکن خدا سے ڈرنے والے بس وہ لوگ ہیں جو علم و آگاہی رکھتے ہیں۔ علم و آگاہی والے کیوں خدا سے ڈرتے ہیں؟ کہ یہ خدا کی عظمت سے واقف ہے، خدا کی شان سے واقف ہے، اس کے مقام کو پہچانتے ہیں۔ جو لوگ نہیں پہچانتے وہ نہیں ڈرتے، جو پہچانتے ہیں تو یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، اس ڈر اور اس خوف کا سرچشمہ کیا ہے مولانا؟ سبب کیا ہے؟ علم و آگاہی ہے، در کے عظمت ہے، در کے مقام ہے۔ جب خدا کی عظمت کا، خدا کی بزرگی کا، خدا کی کبریائی کا، اس کی شان کا علم ہوگا انسان کو، اس کی معرفت ہوگی، اس کی آگاہی ہوگی، تو اس کا ڈر اور خوف انسان کے دل میں اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ میں نے کبھی اشارہ کیا تھا مولانا، عبادتوں کے حوالے سے میں نے کہا تھا اب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیر عبادی اٹھا کر کے دیکھیے، رسول خدا سے لے کے حضرت سیدہ سے لے کر کے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر کے 11ویں 12ویں امام تک، سب کی سیر عبادی کو کتابوں میں درج کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ اذان کا وقت ہوتا تھا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، وضو کے لیے جب پانی استعمال کرتے تھے تو بدن میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا، مصلے پہ کھڑے ہوتے تھے تو مولانا مارگزیدہ انسان کی طرح سے تڑپتے تھے، کانپتے تھے، سجدے میں سر رکھتے تھے اور سر اٹھاتے تھے تو زمین آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ عبادتوں کی یہ کیفیت جو اہل بیت اطہار علیہ السلام میں تھی وہ کسی اور میں کیوں نہیں ہے؟ آپ 1000 کوشش کر لو، 1000 لاکھ کوشش کر لو، پلکیں نم نہیں ہوتی۔ زمین تر ہونے کی بات تو الگ ہے، بس دل لرزنے اور کانپنے کی بات تو چھوڑو، اگر ہم اپنے جسم کو بے حرکت بنا لیں تو وہی بہت ہے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے اختیار میں نہیں رہتے، ہے نا مولانا؟ جہاں ساکن ہونا چاہیے وہاں اپنے آپ کو ساکن نہیں کر پاتے۔ وہ خوف خدا سے لرزنے کی بات تو الگ ہے، چھوڑو اس کو۔ وہ کیفیت ہماری عبادتوں میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے، ان کی عبادتوں کی کیفیت ان کے معرفت کی وجہ سے تھی، خدا کو پہچانتے تھے، خدا کی عظمت کا ادراک تھا ان کے یہاں، اس لیے وہ اس کیفیت کی عبادت کرتے تھے۔ عبادتوں کے وقت ان کی یہ حالت ہوتی تھی، ان کی یہ کیفیت ہوتی، ہمیں ادراک نہیں ہے، اسی لیے ہم لاکھ کوششیں کر لیں، ہماری عبادتوں میں وہ کیفیت، وہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک مولانا؟
وَبِإِن ترتیب پیوند میان آگاہی و خوف، اور اس ترتیب سے مولانا علم و آگاہی اور خوف کے درمیان ایک رابطہ ہے. علم و آگاہی اور خوف کے درمیان کیا ہے مولانا؟ ایک تعلق ہے، ایک رابطہ ہے ہماری برقرار، اور یہ تعلق، یہ رابطہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے. جہاں علم و آگاہی ہوگی وہاں خوف ہوگا. علم و آگاہی کے بغیر خشیت خدا، خوف الہی ممکن. بنابر ان اجتماع است ما سرچشم خوف و خشیت را تنہا عدم انجام وظائف و مسئولیت عبد. لہذا یہ غلط ہے، یہ خطا ہے کہ ہم خوف و خشیت کا سرچشمہ صرف اور صرف کیا ہے؟ وظائف کے انجام نہ دینے کو، مسئولیت کو انجام نہ دینے کو سمجھے. آپ کہیں کہ خوف کی وجہ صرف اور صرف مسئولیت اور وظائف کو انجام نہ دینا ہے. نہ، یہ تو ایک وجہ ہے خوف کی، خشیت خدا کی ایک وجہ ہے وظائف، مسئولیت، ذمہ داریوں کا انجام نہ دینا. ایک وجہ اور بھی ہے، وہ ہے علم و آگاہی. ٹھیک، تو اس طریقے سے خشیت و خوف الہی کا سرچشمہ مولانا دو چیزیں ہیں. کبھی کبھی انسان کے اندر خوف خدا، خشیت الہی اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی مسئولیتوں کو اور اپنے وظائف کے عدم قیام سے ڈرا ہوا ہوتا ہے. اسے احتمال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اپنی اس مسئولیت کو صحیح طریقے سے انجام دے پاؤں گا یا نہیں. دوسرا سرچشمہ خوف کا کیا ہے مولانا؟ علم و آگاہی، معرفت، خدا کی عظمت اور اس کی شان کا ادراک. ٹھیک، چلیں یہاں تک رہنے دیں.